کہ قرآن ہمیشہ دو انتہاؤں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اخلاص میں اگر مثال دے گا تو کامل درجے کے مخلص لوگوں کی مثال جن میں ریاکاری کا ذرا بھی شبہ نہ ہو، ریاکاروں کی مثال دے گا تو کامل ریاکار جن میں ذرا سا بھی اخلاص نہ ہو، لیکن کچھ طبقہ درمیانی بھی ہوتا ہے، اور عام طور پہ زیادہ تر لوگ درمیان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اخلاص ہوتا ہے مگر تھوڑی تھوڑی ریاکاری بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ریاکاری ہوتی ہے مگر تھوڑا تھوڑا اخلاص بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ اگر اخلاص کی بیس پہ آپ نے کام کیا ہے لیکن درمیان میں ریاکاری شامل ہو رہی ہے اس کے، یا مخلوق کو بھی دکھانا اس میں ہے، اصل اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن درمیان میں ریاکاری آ رہی ہے، تو پھر پورا عمل اس سے ضائع نہیں ہوتا۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ یعنی آپ نے مسجد میں پیسے دیا، کسی غریب کو آپ نے کھانا کھلایا اللہ کے لیے، لیکن تھوڑا تھوڑا ریا بھی آ رہی ہے کہ پبلک بھی خوش ہوگی، تو یہ خالص ریا نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف پبلک ہی ہوتی، اللہ نہ ہوتا تو آپ خرچ نہ کرتے۔ خرچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن ساتھ میں پبلک کو بھی دکھا رہے ہیں، تو اس سے سارا عمل ضائع نہیں ہوگا بلکہ عمل کا اجر آپ کا کم ہو جائے گا، اور کیونکہ اصل بیس آپ کی اللہ کے لیے ہی تھی۔ اور بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے کام کہ خالصتاً پبلک کو دکھانے کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی نیت ہو جاتی ہے کہ چلو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، تو اس میں اصل کام دیکھا جا رہا ہے وہ پبلک کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، یعنی پبلک نہ ہوتی تو آپ یہ عمل کرتے ہی نہیں، تو پھر اس میں آپ کو اجر کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ ان ریاکاروں کی فہرست میں نہیں ہوں گے جو خالصتاً ریا ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ نا درمیان میں لڑکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر اخلاص کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے تو اجر ملے گا، لیکن کم اجر ملے گا کیونکہ ریا بھی ہے ان میں، اور اگر ادھر رجحان زیادہ ہے تو پھر اجر نہیں ملے گا ان کو۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ یہ ہو گیا تیسرا علمی نقطہ۔ اور ایک چوتھا علمی نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ریا نہیں ہوتی، ریاکاری کا وسوسہ ہوتا ہے۔ آج وسوسوں کا دور ہے نا، لوگ ڈپریشن میں اور اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ایسی وہم بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو۔ آپ خالص اللہ کے لیے ایک عمل کر رہے ہو، جب لوگ اس عمل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے دل میں ریا ہے، حالانکہ یہ ریا نہیں ہے بلکہ ایک نیچرل ہے۔ جب بھی کسی اچھے عمل آپ کا لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس بیس پر آپ کی عزت ہوگی اور انسان اپنی عزت پہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید واقعہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لوگ خوش ہو کے میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا مقصد یہی تھا کہ یہ ریاکاری تو نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ دنیا میں نیکی کا اجر ہے، آخرت میں تو الگ ملے گا، دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تم اس سے محبت کرو، پھر فرشتے مخلوق کو حکم دیتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو، تو اس کی محبت دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو اچھے عمل کا ایک یہ بدلہ بھی دنیا میں انسان کو ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں اچھا کہلاتا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا، فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار، کہ جو سخی آدمی ہے نا، خرچ کرنے والا، وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے کیونکہ جنت کے قریب اچھے عمل کی بیس پر آپ جاتے ہیں، تو اچھا عمل صدقہ ہے تو آپ جنت کے بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قریب من الناس، پبلک کے بھی قریب ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ خرچ تو لوگوں پہ ہی کر رہا ہے نا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ان کے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اچھی طرح سے ملتے ہیں، اس سے تعریفیں کرتے ہیں، تو لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک چیز سے دور ہوتا ہے، وہ ہے جہنم، بعید من النار، جہنم سے دور ہو جاتا ہے وہ۔ اور آپ نے فرمایا جو کنجوس آدمی ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ، وہ کیسے؟ فرمایا بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ ہی نہیں کر رہا، تو اللہ بھی خالی پیلی کی محبت کے دعوے نہیں مانتے، کہتے ہیں عمل کر کے دکھاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، کیونکہ جنت والا عمل ہی نہیں کر رہا تو جنت کے قریب کہاں سے جائے گا۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، لوگ بھی نفرت کرتے ہیں کہ کبھی اس کی جیب سے کمبخت سے ایک دھیلا نہیں نکلا، بہن بیمار ہوتی ہے نا بہن پہ خرچ کرتا ہے، ابا کھانستے رہتے ہیں کہتے ہیں کمبخت میرا بیٹا میرے علاج پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، مسجد کے امام کو بھی شکایت ہوتی ہے کتنے دنوں سے نل کے ٹوٹے میں وضو خانوں کے کمبخت یہ سیٹھ لوگ ایک نلکا لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مسجد کے امام سے بھی گالیاں سننے کو ملتی ہیں، مؤذن کی تنخواہیں نہیں نکل رہی ہوتی محلے والوں کی جیب سے، تو مؤذن بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذان تو پابندی سے کہلواتے ہیں، ایک دھیلا بھی ان کی جیب سے نہیں نکلتا، بیوی بھی گالیاں دے رہی ہوتی ہے، کماتے اتنا ہے مگر بیگم کو چنے کی دال پہ اور مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے، آج کل کبھی پیزا برگر کھلانے کی توفیق نہیں ملتی، ہر طرف سے گالیاں ملتی ہیں، تو بے عزتی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا میں یہ اس کا نقصان ہے۔
اور فرمایا ایک چیز کے قریب ہوتا ہے، قریب من النار، آگ کے قریب ہوتا ہے. جہنم بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ جہنم کنجوس لوگوں کے لیے بنی ہے. تو اس لیے اگر نیکی کی وجہ سے دنیا میں کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے اور اس پہ آپ کو اگر خوشی بھی ہو رہی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. ہاں ایک اہم بات یہ، اس خوشی میں آپ اطنانا نہ شروع کر دیں. یہ نہ کریں کہ آپ پبلک ہی کو دکھا دکھا کے کریں گے، تو اس سے دل کی حفاظت کیسے ہو؟ یعنی خوشی تو ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس میں پھیلنا چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو چوڑے ہونے سے کیسے بچا جائے، اس کا علماء نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ یہ سوچا کرے کہ بھئی لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں تو اگر اس پر قیامت کے دن مجھے اجر مل گیا اور اللہ نے قبول کر لیا پھر تو یہ تعریف بالکل بجائے، لیکن اللہ نے اگر قبول نہیں کیا تو پبلک کی تعریف سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے تو آخرت کے لیے کیا، اگر آخرت میں ہی نہیں مل رہا تو پھر مجھے ان تعریفوں سے فائدہ کیا ہوگا. تو اس سے انسان اعتدال میں رہتا ہے. بھائی ان تعریفوں پہ خوش تو ہو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، چوڑے میں نہ ہو، اترانا نہ شروع کر دو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ عمل 100% قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، اور دوسری بات قبول ہو گیا مگر ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ چیزیں سوچ کر، اور ایک اہم ترین چیز کیا، بھئی یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. میں تو نالائق ہوں، میں تو کنجوس ہوں، یہ تو بس اللہ نے پتہ نہیں مجھ پر احسان کر کے میری جیب سے پیسے نکلوا دیے، میں خود اس پہ حیران ہوں، تو یہ میرا عمل نہیں، یہ تو اللہ کا عمل ہے. تو اس سے انسان اترانا چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی میری تعریف ہی نہیں ہے، یہ تو کام ہی اللہ نے کیا ہے، تو میں کس کھیت کی مولی. تو جب اللہ کی طرف نسبت کرے گا تو پھر ویسے ہی اترانے کا سارا عنصر ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ 3 نسخے استعمال کیے جائیں نا تو انشاءاللہ اس سے انسان کو جو اترانے والا عمل ہے نا عنصر، وہ انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے، اس میں نوٹ کرنے کی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ریاکاری کے خطرے سے عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے تو عمل سے آپ کو روکتا ہے، صدقات و خیرات سے روکتا ہے، لیکن جب آپ کرتے رہتے ہیں تو پھر شیطان دل میں کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ دیندار ہے، یہ عمل کر رہا ہے، تو اس کو اسی راستے سے گمراہ کرو. اور وہ آ کے آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، بے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو پبلک کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ عمل قبول نہیں ہوگا تیرا. تو انسان پھر اس کی جو ہے نا مایوس ہو کے عمل چھوڑ دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں بھی شیطان کا وار ہوتا ہے، دیندار آدمی کو اسی طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب ریاکاری کی شیطان وسوسے ڈالے نا تو بولا کریں شیطان کو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، پبلک اگر دیکھ کے خوش ہو رہی ہے تو ہونے دینا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے لوگوں کے خوش ہونے پر. اب میں ایک عمل کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، خوش ہونے دو. اور علماء یہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ پبلک بھی تھوڑے دنوں تک خوش ہوتی ہے، اس کے بعد پبلک کو جب دیکھتی ہے نا کہ عادت ہو جاتی ہے دیکھ کے، تو پھر پبلک بھی تعریفیں کرنا چھوڑ دیتی ہے. جیسے کوئی نیا نمازی بناؤ نا خوش و خضوع سے، تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، آپ کے دل میں ایک لڈو پھوٹیں گے. تھوڑے دنوں میں پبلک یہ تعریفیں بھی چھوڑ دیتی ہے، بلکہ پبلک کہتی ہے بس ہے تو ہے، ہم کیا کریں. تو لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں جس عمل میں ریا ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑو نہیں، کرتے رہو. یہ ریا کا وسوسہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا اور اخلاص خود بخود پیدا ہو جائے گا. یعنی اس پر صوفیہ کرام کا ایک شعر ہے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن. زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی کرنے والا، اللہ کی رضا میں مشغول ہونے والا، تو اس کو وہ طعنہ زن کا مطلب وہ طعنے دیتا تھا اس ریا کو کہ یہ میرے اندر ریا کیوں پیدا ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یعنی پہلے تو وہ ریا عادی ہو جاتا ہے انسان سن کے، اور پھر وہی اخلاص میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ ایک وقت تک دیکھتے ہیں، اس کے بعد لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو نیکی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے اور آپ پھر واقعی اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ریا میں قرار نہیں ہوتا زیادہ دنوں تک. ریا کاری کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے کنٹینیو نہیں کیا جاتا، وہ 2-4 دفعہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد انسان نہیں کرتا اس کو. تو اس لیے حقیقی ریا وہ ہے جس میں اللہ کی رضا کا سرے سے جذبہ ہی نہ ہو. یعنی آپ امتحان لیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو میں یہ خرچ کرتا، تو اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب پھر یہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، مخلوق کے لیے. اور خالص یعنی اللہ کے لیے خالص ریا یہ ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا، آخرت نہ ہوتی تو میں خرچ کرتا، ہاں پھر بھی کرتا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ مخلوق کے لیے ہو رہا ہے. اور اگر اسی کو ہم الٹا کر لیں کہ خالص اخلاص کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مخلوق میرے سامنے نہیں ہے، تو اگر مخلوق نہ دیکھ رہی ہوتی تو میں کرتا، پھر نہیں کرتا تو اس کا مطلب مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ آپ اپنا امتحان لے سکتے ہیں کہ فرض کر لیں مخلوق اور اللہ میں سے ایک کو اگر نکال دیا جائے تو آپ خرچ کریں گے کہ نہیں کریں گے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے. اور پھر میں دوبارہ بتا دوں بعض دفعہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن ریاکاری شامل ہو جاتی ہے, بعض دفعہ مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے لیکن تھوڑا بہت اخلاص بھی آ جاتا ہے اس میں, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ میرا خیال اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ 4 نقطے میں نے بیان کر دیے. 5واں ایک علمی نقطہ جو بڑا خاندانی ہے,